اس کی تفسیر کر دو، اس کو پڑھ کر جان نکل گئی۔ ابلیس ہو، خناس ہو تم، مسلمان تو خوش ہوتا ہے۔ کرو نا اپنے دعوے کے مطابق، ذرا اس کو پڑھ کر ترجمہ اور تفسیر کرو نا، دکھاؤ نا اپنی خود سے تحقیق کا کمال، ذرا اپنی امی وکٹوریا کے سافٹ ویئر کا کمال دکھاؤ۔ خالی پوسٹنگ کرنے آتا، پڑھنے نہیں آتا آپ کو؟ پڑھ کے بتاؤ بھائی، پڑھ کے بتاؤ۔ آپ خالی 2 منٹ کی، 1.5 منٹ کی اتنی لمبی لمبی آڈیو ڈالنے آتا آپ کو؟ ذرا پڑھیے، دیکھیں گے آپ کا پڑھنا اور آپ کی تفسیر کیسا، کوسی تخلید سے آپ قرآن پڑھ رہے، ذرا دیکھیں گے، اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے، کیا تخلید والا ترجمہ ہے یا تفسیر والا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ترجمہ کرے وہ ترجمہ کر رہے ہیں یا اندھی تخلید والا ترجمہ کر رہے؟ ہنسنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، جواب دیو جواب۔ ہاں، جواب جب نہیں رہتا تو ہنسی نکلتی۔ جلدی بولو، مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ اور مسلمان ہے تو پھر کیا ہے، وہ کوسے درجے کا مسلمان ہے؟ ہاں، جی ذاکر صاحب، مجھے پوسٹنگ نہیں، مجھے لوگوں کو سچائی دکھانا آتا ہے۔ ہم؟ جھوٹے مکاروں کا سچ دکھانا آتا ہے مجھے۔ خالی دعویٰ ہی کرتے رہو گے خود سے تحقیق کا؟ کیا بات ہے تم لوگوں کو قرآن کو دیکھ کر کے کیوں غصہ آتا ہے، کیوں بھاگتے ہو؟ تم شیطان لعین ہو کیا؟ بھئی مسلمان تو بہت خوش ہوتا ہے قرآن کو دیکھ کر کے، تر و تازہ ہو جاتا ہے دیکھ کر کے، قرآن حدیث کو دیکھ کر کے۔ تم شیطان ہو، ابلیس ہو، خناس ہو، کون ہو؟ تمہاری جان نکل جاتی ہے قرآن کا صفحہ دیکھتے ہی، حدیث کا صفحہ دیکھتے ہی، جان نکل جاتی ہے تم لوگوں کی، بھاگ کھڑے ہوتے ہو۔ شرم نہیں آتی پھر جھوٹ بولتے ہوئے کہ ہم خود سے تحقیق کرتے ہیں، خود سے تحقیق کرتے ہیں؟ تمہاری جان نکل گئی قرآن کے صفحے کو دیکھ کر کے۔ تم سے کہہ کیا دیا کہ اس کا ترجمہ کر دو، اس کو پڑھ کر اس کی تفسیر کر دو، اس کو پڑھ کر جان نکل گئی۔ ابلیس ہو، خناس ہو تم، مسلمان تو خوش ہوتا ہے۔ کرو نا اپنے دعوے کے مطابق، ذرا اس کو پڑھ کر ترجمہ اور تفسیر کرو نا۔ سچائی آپ کا بکواس سچائی نہیں ہوتی، آپ کا خیال سچائی نہیں ہوتی۔ سچائی، حقیقت، حق وہ ہے جو قرآن اور صحیح حدیث ہے۔ اگر آپ حق پر ہے تو قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھو اپنی زبان سے اور پیش کرو۔ خالی یہ اپنی خیال آرائیاں مت کرو، اور اتنی لمبی لمبی آڈیو ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ جب بولنا زیادہ، تب زیادہ بولنے والے کی حقانیت نہیں ہوتی، دلائل کے مبنی پر حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ آپ اگر سچے ہو، ڈپلیکیٹ اگر مخلد نہیں ہو، جعلی مخلد نہیں ہے، تو پڑھ کے سناؤ تم جو ڈالے۔ اگر ہم کو قرآن اور حدیث سے غصہ آتا تو ہم آپ سے مطالبہ ہی نہیں کرتے تھے پڑھو بول کے۔ اگر تم پڑھے بھی تو ہم تمہاری وائس نہیں سنتے تھے، ہمارے کانوں میں انگلی لگاتے تھے۔ لیکن تم کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید پڑھو، صحیح حدیث پڑھو، لیکن یہ تمہارا بغض، تمہاری انا، تمہاری چڑ ہے، تمہاری اندھی تقلید کی برکت ہے جو تمہیں روکتی ہے قرآن اور صحیح حدیث پڑھنے سے۔ اگر جعلی، نقلی، ڈپلیکیٹ مخلد نہیں ہے تم تو پڑھ کے سناؤ، جلدی اس کا ترجمہ کرو، کیا ہے وہ، کیوں بھیجے؟ تو ذاکر صاحب، یہ جو میں نے اسکین لگایا ہے یہ قرآن نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ ذاکر صاحب، کیا وکٹورین حدیث کے یہاں کوئی اور سا قرآن ہے؟ یہ قرآن کا شفا نہیں جو میں نے لگایا ہے؟ اچھا، شاید اور کوئی سا قرآن اترا ہے آپ کے یہاں۔ چلو تو آپ اپنی طریقے سے کوئی اپنے یہاں کا جس کو تم اوریجنل قرآن سمجھتے ہو وہی لگا دو، پھر اس کو پڑھ کے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کر دو۔ کیا دقت ہے؟ لگاؤ تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح، جھوٹے مکارو۔ ابلیس اور خناس تو مت بنو۔ اچھا، جان نکل، کس کی جان نکل جاتی دیکھ لیں گے۔ آپ پڑھو، وہ میں پڑھتا ہوں، میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں، آپ بھی پڑھ کے سنانا، دیکھ لیں گے کس کی جان نکلتی کی۔ ٹھیک ہے، چلو آ جاؤ، پڑھ کے دیکھ لیں گے کون اصلی ہے، کون نقلی ہے، کون ڈپلیکیٹ ہے، کون لوگوں کو جو ہے سو اندھی تخلیق کی برکت سے گمراہ کر رہے ہیں، یا کون کتاب و سنت پھیلا رہے لوگوں کے اندر۔ اگر آپ جعلی نہیں ہے تو پہل آپ کریں گے یا میں کروں؟ بول دو، میں پڑھ کے سنانے کے بعد پھر آپ وعدہ کرنا آپ بھی پڑھ کے سنانا اس کو۔
اگر وہ قرآن مجید کا صفحہ ہے، بالکل ہے الحمدللہ، جو انکار کرا وہ کافر، اور جو نہ پڑھے اس کو بار بار اصرار کرنے پر پھر اس کے اوپر کیا فتویٰ لگیں گا؟ چلیے پڑھ لیں گے، پڑھائی پر دیکھ لیں گے کہ کون اندھی تقلید جیتتی ہے، یا پھر کتاب و سنت پر بھوگنے والے کا آج جنازہ نکالیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے کہ آپ کی اندھی تقلید کام آتی ہے یا ہمارا ریسرچ کام آتا ہے۔ چلیے آئیے آپ وہ قرآن مجید پڑھیے، اس کے بعد میں ہم پڑھیں گے، یا پھر ہم پڑھیں گے اس کے بعد میں آپ بھی پڑھ کے سنانا، ہم جتنا پڑھیں گے۔ ارے بھائی تم تو اندھے مقلد ہے نا، تم پڑھو، تمہارے بڑے لوگ ترجمہ کرے نہیں کرے؟ ہاں، نہیں کرے ہوں گے کوئی بھی، پھر ہمارے کہنے چاہے ایک طرف بولتے تم تحقیق کرتے ہو خود سے، ہم تخلید کرتے، تو پڑھو نا، پھر دیکھیں گے۔ ڈر رہے کہیں کو، آپ کو ڈر کیوں ہو رہا؟ قرآن مجید صحیح حدیث پڑھنے سے اتنی گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ پڑھو، پڑھ کے سناؤ، کیوں کہ آپ نے لگایا وہ اور ہم نے اصرار کیا۔ اگر ہم لگاتے اور آپ اصرار کرتے اور ہم نہ پڑھتے تو ہم جھوٹے اور مکار ثابت ہوتے، لیکن یہ تو اپوزٹ آپ کے اوپر ہی آ رہا، نہ پڑھ رہے ہیں نہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ پڑھو پڑھو، بسم اللہ کرو، جلدی ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، پڑھ کے سنا دو۔ جی بالکل آپ کو ہی پڑھنا پڑے گا، کیونکہ یہ خود سے تحقیق کا دعویٰ آپ کا ہے، ہمارا تو نہیں۔ ہمیں تو مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں، ہم سچ بولتے ہیں بھائی، ہم سچ بولتے ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پر اب بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی قرآن حدیث سے مسئلہ نکالنا، اس سے مسئلہ اخذ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارے بس کے نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی علمی صلاحیت نہیں ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر ذاکر صاحب اب بھی کہتے ہیں، لیکن آپ لوگ نہیں، آپ خود سے تحقیق کا دعویٰ کرتے ہیں، خود سے۔ ہم؟ تو ذرا جلدی سے اپنی امی وکٹوریا کے اس سافٹ ویئر کا کمال ہمیں بھی دکھاؤ، جو تمہارے جیسے جاہلوں کے اندر، وکٹورین فرقے اہل حدیث کے اندر داخل ہوتے ہی ایکٹیو کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ تمہارے جیسے جاہلوں کو قرآن حدیث سے تحقیق کرنا سکھا دیتا ہے۔ قرآن حدیث سے تحقیق کرنا سکھا دیتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسی علمی شخصیت کی غلطیاں تم قرآن حدیث کی روشنی میں نکالنا چالو کر دیتے ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسی علمی شخصیت کی غلطیاں تمہارے جیسا جاہل سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہی نکالنا چالو کر دیتا ہے۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی علمی شخصیت کی غلطیاں تمہارے جیسا جاہل سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہی نکالنا چالو کر دیتا ہے قرآن حدیث سے۔ تو ذرا دکھاؤ تو صحیح اپنی امی وکٹوریا کے اس سافٹ ویئر کا کمال، اس قرآن کے صفحے کو پڑھ کر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کر کے ہمیں خود سے تحقیق کر کے تو دکھاؤ۔ ابا آپ کو اگر مزہ آتا قرآن مجید پڑھنے سے تو واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ اس کو پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دو، جلدی ادھر ادھر باتیں مت کرو۔ آپ جتنا پڑھیں گے اس سے 3-4 آیتیں میں زیادہ پڑھوں گا۔ اگر آپ 5 آیتیں پڑھیں گے تو میں 10 آیتیں پڑھوں گا انشاءاللہ، آپ 10 پڑھیں گے تو میں انشاءاللہ 20 پڑھ کے سناؤں گا آپ کو۔ آئیے جلدی پہل کریے۔ پڑھنا پڑے گا، آپ کو پڑھنا پڑے گا، ورنہ ماننا پڑے گا کہ تم جھوٹے ہو اپنے خود سے تحقیق کے دعوے میں۔ دو کام کرنے پڑیں گے آپ کو ذاکر صاحب، یا تو اس کو پڑھ کے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کرنی پڑے گی، یا پھر اعلان کرنا پڑے گا تم یا تمہاری ذریت میں کوئی خود سے قرآن حدیث سے تحقیق نہیں کر سکتا۔ دو کام کرنے پڑیں گے، یا تو سچ قبول کرو، یا اس کو پڑھ کر اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کرو۔ جی جی، ہمیں تو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ اللہ نے دیکھے ہماری ذریت کے اندر، ہمارے مقلدین حناف کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظام چلا دیا، ہمیں مزہ آتا ہے، ہمارے گھروں میں روز پڑھا جاتا ہے، اور اللہ نے عالم دین ہمارے اندر بہت اچھی طریقے سے پیدا کر دیے، اتنے کر دیے کہ آپ کی ذریت سے کئی گنا زیادہ اللہ نے ہمارے اندر حافظ قرآنوں کی تعداد رکھ دی۔ تو یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا ذاکر صاحب؟ یہ بات بھی سچائی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اگر حافظ قرآن بننا ہو، قرآن کی یا حدیث کی تعلیم لینی ہو، ہمارے پاس آتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے ذاکر صاحب کہ آپ کو اپنے دعوے کے مطابق یا تو اب سچا اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، اس صفحے کو پڑھنا ہے، پھر اس کا ترجمہ کرنا ہے، پھر اس کی تفسیر کرنی ہے، یا پھر اپنے جھوٹ کا آج اعلان کرنا ہے کہ تم نہ تو قرآن خود سے پڑھ سکتے ہو، نہ ترجمہ کر سکتے ہو، نہ تفسیر کر سکتے ہو، یعنی کہ اس سے تحقیق نہیں کر سکتے۔ یا تو اس کو پڑھ کر اپنے آپ کو سچا ثابت کر دو، یا پھر اپنے آپ کو جھوٹے ہونے کا آج اعلان کر دو۔
जी जाकिर साहब, मुझे पोस्टिंग नहीं, मुझे लोगों को सच्चाई दिखाना आता है। झूठे मक्कारों का सच दिखाना आता है मुझे। खाली दावा ही पढ़ना पड़ेगा आपको, या इसको पढ़कर इसका तर्जुमा, इसकी तफसीर करो। जी जी, हमें तो इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि अल्लाह ने देखे हमारी ज़ुर्रियत के अंदर हमारे अपने आप को झूठे होने का आज ऐलान। अरे आपका दिमाग ख़राब हो गया, नहीं होना बोल के आप जो है सो अपनी जिहालत दिखा रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि क्या बोल के हमार कुछ पढ़ो बोल रहे हैं, फिर हमारे हमारे रिसर्च पर आपको भरोसा नहीं है बोल रहे हैं। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला हो गया। एक तरफ बोल रहे खुद से तहकीक करते हैं, और वो जो खुद से तहकीक कर रहे हैं इससे आपको इतनी चिढ़ है। जब इतनी चिढ़ है तो फिर पढ़ो कहीं को बोल रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए बोल रहा हूँ आप पढ़ लो। जाली डुप्लीकेट अगर तुम नहीं है मुखल्लिद, तो ज़रा सच्चे मुखल्लिद है तो पढ़ के सुना दो। कुरान मजीद की आयत पेश करना बहुत आसान है, ये पोस्टिंग बाजी करना बहुत आसान है, पढ़ के सुनाना उसका तर्जुमा करना उतना ही मुश्किल है। जनाजा निकल जाएगा तुम्हारा मुखल्लिद का, बता रहा हूँ मैं, जनाजा निकल जाएगा, लेकिन तुम पढ़ नहीं सकते। चैलेंज है मेरा ये, आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, पढ़ के सुना दो उसको। बिल्कुल मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल मैं पढ़ूंगा, और अब वादा करो कि मैं भी पढ़ूंगा। मैं 10 आयतें पढ़ूंगा तो फिर तुम 20 आयतें पढ़ के सुनाना। वादा करो तुम मुखल्लिद साहब, वादा करो। आओ जरा मैदान में आओ, देख लेंगे आज आपकी अंधी तकलीद काम आती है या फिर हमारा पढ़ना लिखना काम आता है। आइए। बिल्कुल करोगे आप, आपका दावा है कुरान और हदीस से खुद से तहकीक का, बिल्कुल पढ़ोगे। दो ही काम करने जाकिर साहब, तीसरा नहीं। काम दो ही करने हैं, या तो इसको पढ़ के इसका तर्जुमा, इसकी तफसीर करनी है, तहकीक करके दिखानी है आपको खुद से, इससे मसले निकालने हैं आपको, या फिर अपने झूठ पर आज तुमने खुद ही गवाही देनी है कि तुम झूठे हो, एक नंबर के झूठे हो तुम। ये तुम्हारी ज़रूरत में कोई कुरान हदीस से तहकीक नहीं कर सकता, ठीक है ना। जल्दी करें आप। आज तुम्हें अपनी अम्मी विक्टोरिया के सॉफ्टवेयर का इम्तिहान देना है। तुम्हारी अम्मी विक्टोरिया का जो सॉफ्टवेयर तुम्हारे जैसे जाहिलों के अंदर डाल के कुरान हदीस से तहकीक का दावा कराता है ना, आज उसी दावे का इम्तिहान देना है। बिल्कुल, या मैं पढ़ूंगा उसके बाद आप पढ़ना, या ऐलान कर दो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ, तुम पढ़ दो, मेरे को पढ़ने लिखने नहीं आता बोल के आप बोल दो। मुझे दूर दूर तक किताब और सुन्नत से कोई लेना देना नहीं है भाई, मैं तो अंधा मुक़ल्लिद हूँ। मैं बस किसी की भी बात को मान ले के अपनी ज़िंदगी को गुजार लेने वाला। कुरान हदीस क्या है मेरे को पता ही नहीं है बोल दो, हम पढ़ के सुनाएंगे, तफसीर भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मुहद्दिसीन के अक़वाल भी लगा देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बेफिक्र रहो आप, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पे आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे आगे आएंगे इंशाअल्लाह। पढ़ के सुनो। इतनी लंबी लंबी ऑडियो डालने से कोई हक्कानियत साबित होने वाली नहीं है। कुरान मजीद पढ़ो। अभी तक तो 5-6 मरतबा बोल दिया आपको मैं। आप चैलेंज कर लो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं 10 आयतें पढ़ता हूँ, या आप 10 आयतें पढ़ लो, मैं 20 आयतें पढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए आ जाइए जल्दी। भाई मेरा दावा ही नहीं है खुद से तहकीक का कुरान हदीस से, मेरा दावा ही नहीं है, दावा तुम्हारा है, ठीक है ना। तो तुम्हें सच्चा साबित होना है अपने आप को, तुम्हें अपने आप को सच्चा साबित करना है। अपनी अम्मी विक्टोरिया के उस करामाती सॉफ्टवेयर का आज इम्तिहान देना है, जो तुम्हारे जैसे जाहिलों के अंदर अपडेट होते ही तुम्हारे जैसे जाहिलों को कुरान हदीस से तहकीक करने का दावा करवाता है। आज तुमने उसको सच्चा साबित करना है, उस करामाती सॉफ्टवेयर का कमाल दिखाना है। जल्दी पढ़ें, ठीक है ना। मैं पढ़ के सुनाता हूँ यारो, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप भी पढ़ते बोल के वादा करो। आप भी बोलो मैं भी पढ़ता हूँ, तुम पढ़ेंगे तो मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ बोल के वादा करो। क्या हो रहा तुम्हारे को? कुरान मजीद पढ़ने से इतनी चिढ़ क्यों आ रही? किधर की बात किधर की लग जाके घुमाना आ रहा खाली तुम्हारे को, मगर पढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे तुम, खाली झूठा दावा कर रहे। मुक़ल्लिद है और वो भी झूठा हो ही नहीं सकता ऐसा। अगर सच्चे हो, अगर जाली ना हो, डुप्लीकेट ना हो तो पढ़ के सुना दो। उसके बाद हम भी तो आ रहे हैं ना, हम डंके की चोट पे कह रहे हैं, हम पढ़ के सुनाएंगे इंशाअल्लाह। जी जी, ये काम तुम नहीं करना है जाकिर साहब। कुरान हदीस से तहकीक का दावा तुम्हारा है। तुम्हारा ही जैसा जाहिल विक्टोरियन फिरके के अंदर एंट्री लेते ही उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो अपडेट किया जाता है ना, तुम्हारी अम्मी विक्टोरिया का, जो तुम्हारे जैसे जाहिलों से कुरान हदीस से खुद से तहकीक का दावा कराता है, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसी इल्मी शख्सियत की गलतियां निकालना सिखा देता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जैसी इल्मी शख्सियत की गलतियां तुम कुरान हदीस की रोशनी में निकालना चालू कर देते हो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसी इल्मी शख्सियत की गलतियां तुम्हारा जैसा जाहिल
سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہی نکالنا چالو کر دیتا ہے. آج تمہیں اسی سافٹ ویئر کا امتحان دینا ہے کہ یہ سافٹ ویئر حقیقت میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. جلدی کریں, ٹھیک ہے نا. پھر یہ تم کہاں سے ڈالے وہ بولو, یہ تم کہاں سے ڈالے وہ بولو. تم قرآن مجید سے ڈالے تو کیسا ڈالے؟ کوئی بھی لا کے دیے نہیں, آپ ہی نکال کے ڈالے. یہ بھی یہاں پر بھی تخلید کرے کیا؟ ہاں, استغفر اللہ. چلو بولو کہ یہ قرآن مجید سے آپ ڈالے یا آپ یہاں بھی تخلید کرے. آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں, کتنے آیتیں, اور یہ کون سا سورہ ہے؟ ارے نکو مکو کچھ نہ کر, جلدی پڑھ. یہ کرنا ہی تجھے ہے, مجھے نہیں کرنا, یہ کرنا ہی تجھے ہے کام. اس کو پڑھنا بھی تجھے ہی ہے, ترجمہ بھی کرنا ہے, تفسیر بھی کرنا ہے. میں پڑھ کے بتاتا ہوں اندھے مقلد صاحب, میں پڑھ کے بتاتا ہوں. اگر تم جعلی اور ڈپلیکیٹ مقلد نہیں ہو تو تم بھی اپنی زبان سے بولو کہ ہاں تم جتنا پڑھیں گے میں اس سے ڈبل پڑھوں گا. بلکہ جلدی آ جاؤ, مقابلہ کر لیں گے آج پڑھائی کا. دیکھتے ہیں کہ اندھی تقلید جیتتی ہے یا تو الحمدللہ ہمارا ریسرچ جیتتا ہے, ہماری تعلیم اور تربیت جیتتی ہے. علم جیتتا ہے یا اندھی تقلید جیتتی ہے؟ آئیے. کچھ نہ بول, کچھ نہ بول, ٹھیک ہے نا. جلدی اس کو پڑھ اور اپنی امی وکٹوریا کے سافٹ ویئر کی لاج بچا اور اپنے آپ کو سچا ثابت کر. جلدی کر, ٹھیک ہے نا. یہ قرآن کا صفحہ ہے, کوئی میں نے تمہارے اوپر لاہول نہیں پڑی. تم شیطان لعین ہو, کیوں بھاگ رہے ہو؟ شیطان ہو تم, قرآن کو دیکھ کر کے بھاگ رہے ہو. اب دعویٰ کرتے ہو, اپنے دعوے کو ذرا حقیقت میں لا کر کے بھی دکھاؤ قرآن حدیث سے. ارے پڑھو ہمارے کو بولتے, پھر جاہل بھی ہمارے کو بولتے, تو پھر تم کیا ہے؟ تم تے بڑے جاہل ہے, ابو جہل لگ رہے میرے کو. میں 10 مرتبہ بول دیا ابھی تک, میرے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لو اندھے مقلد صاحب. اندھے اور جاہل مقلد نہیں ہو, جعلی اور ڈپلیکیٹ مقلد نہیں ہو, تو میرے چیلنج کو ایکسیپٹ کرو. تم جو لگائے وہ میں پڑھ کے سناؤں گا یا پھر آپ پڑھ کے سناؤ. پہل کوئی بھی کر لو, آپ کرو تو میں ڈبل پڑھ کے سناتا ہوں. میں کرا پہل تو پھر آپ ڈبل پڑھ کے سنا دینا اس کو. چلو جلدی وعدہ کرو, اگر جھوٹے مکہ نہیں ہے تو وعدہ کرو, ہاں میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں بول کے. ارے تو بتاؤ گے کب؟ جلدی کرو نا, اتنا ٹائم کیوں خراب کر رہے ہو؟ جب پڑھ کے بتاؤ گے تو جلدی کرو, چالو کرو. چلو بسم اللہ پڑھو. اور نہیں پڑھ سکتے تو شیطان ہو, جھوٹے ہو, مکار ہو, منافق ہو. جلدی پڑھو, دیر نہ کرو, ٹھیک ہے نا. دعویٰ تم لوگوں کا آج میں دکھاتا ہوں دنیا کو, اوریجنل سچائی تم لوگوں کی, کہ تمہارے جیسے جاہلوں کے اندر وہ سافٹ ویئر ابھی تک کام نہیں کرتا. صرف کہتا ہے کہ تحقیق کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, لیکن تحقیق کے نام سے دم نکل رہا ہے. بھاگ رہے ہو. جھوٹے اندھے جاہل مقلد ڈپلیکیٹ نہیں ہے تم. ڈپلیکیٹ اگر نہیں ہے, اوریجنل ہے تو پڑھ کے سناؤ, یا پھر میرے کو بولو کہ ہاں تم پڑھ کے سناؤ, میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں. آپ کو پڑھ کے سنانے میں دقت کیا ہو رہی؟ بولو نا زبان سے, ہاں میں بھی پڑھتا ہوں. وعدہ کرو, قرآن مجید پڑھتے بول رہے ہیں. آپ کو اتنے مرتبہ للکار رہا ہوں, قرآن مجید نہیں پڑھ سک رہے. یہ تمہارا بار بار اصرار کرنے کے باوجود کہ قرآن مجید کی آیتیں نہیں پڑھنا, یہ تمہارے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. تم خود باطل ثابت ہو رہے. الحمدللہ ہم پر لان تان کر رہے, ہم تو ریڈی ہے الحمدللہ پڑھنے کے لیے. بولو کہاں سے پڑھوں, کون سا پڑھوں, پھر اس کے بعد آپ بھی پڑھ لو. جی جاہل اس لیے ہو نا کیونکہ تمہیں آتا ہی نہیں, تم تحقیق کر ہی نہیں سکتے تمہاری ضروریت کے اندر. جھوٹے ہو. سچائی بیان کر رہا ہوں میں تو بھائی. اتنا ٹائم کیوں لگا رہا ہو؟ پھر اس کو جلدی پڑھو, دکھاؤ اپنی امی وکٹوریا کے اس کراماتی سافٹ ویئر کا کمال جو تمہارے جیسے جاہلوں کے اندر ایکٹیو ہوتے ہی ائمہ محدثین کی غلطیاں نکال. وعدہ کرو, وعدہ کرو اندھے مقلد جاہل مقلد صاحب. ڈپلیکیٹ اگر مقلد نہیں ہے تم, جعلی مقلد نہیں ہے, تو وعدہ کرو کہ تم جو پڑھتے میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں. کیونکہ پوسٹ آپ ڈالے وہ پڑھ کے سناؤ, یا پھر میں پڑھ کے سنایا تو پھر آپ ڈبل پڑھ کے سنانا. اور آپ 10 آیتیں پڑھ کے سنا دو, میں 20 آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں. یہ ہے, دیکھیں گے آج تمہاری اندھی تقلید اور ہمارا علم. اندھی تقلید جیتتی ہے یا علم جیتتا ہے؟ دیکھیے آئیے ذرا. جی وہ تو دیکھیں, گروپ دیکھ رہا جاکر صاحب کے ڈپلیکیٹ ہو آپ, جھوٹے ہیں آپ. آپ کے اندر وہ آپ کی امی وکٹوریا کا سافٹ ویئر جو اپڈیٹ ہوا ہوا ہے, جو تمہارے جیسے جاہلوں کو تحقیق کا دعویٰ کراتا ہے, وہ کام ہی نہیں کر رہا یار ذاکر صاحب. جلدی سے دوبارہ سے ایکٹیو کرا کے لائیں اور تحقیق کر کے دکھائیں قرآن حدیث سے. یہ پورا گروپ دیکھے گا آج
تمہارے جھوٹ کا تمہارے مکار کا پردہ فاش ہوتے ہوئے سچائی تمہارے منہ سے ہی نکلے گی. قبول تمہیں ہی کرنا پڑے گا کہ تم یا تمہاری ذریت میں قرآن حدیث سے تحقیق نہیں کر سکتا کوئی بھی. وہ کون جاہل ہے، کون جھوٹا ہے، کون اندھا مقلد ہے، کون جعلی ہے، کون ڈپلیکیٹ ہے، وہ تم پڑھو تو صحیح، میرے چیلنج کو ایکسیپٹ تو کرو. میں کھل کے آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ میرے چیلنج کو ایکسیپٹ کرو. اندھے مقلد صاحب، اگر تم جعلی ڈپلیکیٹ نہیں ہو تو تم پڑھ کے سناؤ یا پھر میں پڑھ کے سناتا ہوں. اور بولو اگر تم پڑھ کے سنائے تو میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں. وعدہ کرو. قرآن مجید پڑھنے میں دیکھو کتنی تکلیف ہو رہی، اتنے مرتبہ اصرار کر رہا ہوں، اتنے مرتبہ بول رہا ہوں، پھر بھی شرم نہیں آ رہی تمہارے کو. آ رہی یا نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی تو چلو بھر پانی میں ڈب کے مر جاؤ. یہ تمہارا قرآن مجید بار بار اصرار کرنے کے باوجود بھی نہ پڑھنا، یہ تمہاری کیا ہونے کی دلیل ہے معلوم ہے؟ اب سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. بھائی جلدی کریں، ٹھیک ہے نا، جلدی کریں. یہ دعویٰ تم لوگوں کا ہے، خود سے تحقیق کا ثبوت تمہیں دینا ہے نہ کہ ہمیں. ثبوت تمہیں دینا ہے خود سے تحقیق کا، ٹھیک ہے نا. اپنی امی وکٹوریا کے اس کراماتی سافٹ ویئر کا ذرا کمال دکھاؤ. کچھ تحقیق کر کے ہمیں بھی دکھاؤ، قرآن سے اس کا ترجمہ اور تفسیر کر کے دکھاؤ. ہاں تو وہ تو پڑھ کے تو سناؤ نا تم. اگر تم نہیں ہو، جعلی اور ڈپلیکیٹ نہیں ہے تو تم پڑھ کے سناؤ، یا وعدہ کرو کہ ہاں تم پڑھے تو میں بھی پڑھتا ہوں بول کے. قرآن مجید تو پڑھتے بول رہے تو پڑھ کے سنا دو نا پھر. یا پھر میرے کو بولو میں 10 آیتیں پڑھتا ہوں، آپ 20 آیتیں پڑھو، یا آپ 10 آیتیں پڑھو میں 20 آیتیں پڑھ لیتا ہوں. آئیے جلدی. وہ تو پورا گروپ دیکھ رہا ہے. جان نکلنے لگی ذاکر صاحب آپ کی تو. قرآن کے صفحے کو دیکھ کر جان نکل گئی تحقیق کے نام سے. آپ سے میں نے ترجمہ اور تفسیر کے بارے میں کیا کہہ دیا، آپ کی جان نکل گئی. آپ کی امی وکٹوریا کا سافٹ ویئر جو ہے دم توڑنے لگا بھی صحیح. سب ثبوت دیں گے. آپ پہلے وعدہ تو کرو. قرآن مجید پڑھنے میں بھی تقلید کرتے کی. ہاں پڑھنے آتا یا نہیں آتا؟ پوسٹ کیوں ڈالے پھر؟ جب پڑھنے نہیں آتا تو پوسٹ کیوں ڈالے؟ اور ڈالے تو پھر اس کو پڑھ کے سناؤ. جلدی پڑھ کے سناؤ. تم 10 آیتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ طالب علم 20 آیتیں پڑھ کے سنائیں گا انشاءاللہ. یہ کام تمہیں کرنا ہے ذاکر صاحب، مجھے نہیں. خود سے تحقیق کا قرآن حدیث سے تمہارا دعویٰ ہے، میرا نہیں. تمہارا اور تمہاری ذریت کا ہے. میں آج تمہاری ذریت کو ننگا ناچ نچاؤں گا. دنیا کو تمہارے جھوٹ اور مکر فریب کا اوریجنل چہرہ دکھاؤں گا کہ یہ بغیرت قوم قرآن نہ پڑھ سکتی ہے، نہ اس کا ترجمہ کر سکتی ہے، نہ تفسیر کر سکتی ہے. تو یہ مسئلہ کہاں سے نکالے گی؟ جلدی کریں، جلدی. پہلی سیڑھی پہ ہی بھاگ رہے ہیں آپ تو. میری نہیں، میری جان نہیں، تمہاری جان نکل رہی ہے. الحمدللہ میں تو پڑھنے کے لیے تیار ہوں. تم اپنی زبان سے نہیں بول سکتے کہ ہاں بھائی میں بھی قرآن مجید پڑھتا ہوں. کس کو چڑ ہے یہاں پر قرآن مجید پڑھنے سے؟ اپنی زبان، گندی زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کر رہے کہ ہاں میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں بول کے. پڑھو نا، مقابلہ کرو، دیکھیں گے اندھی تقلید اور علم والے کون جیتتے ہیں. آئیے، علم والے جیتتے ہیں، جس کے پاس علم ہے وہ جیتتا ہے، یا پھر جو اندھا مقلد ہے وہ جیتتا ہے. دیکھ لیں گے. آئیے مقابلہ کر لیں گے. علم والوں سے مقابلہ کرو، علم کے دائرے میں آ کے پڑھ کے سناؤ. تحقیق تو بعد میں کریں گے، پہلے عربی متن تو پڑھ کے سنا دو. جو آپ پوسٹ کرے وہ عربی متن پڑھ کے سنا دو. میں آپ کو ترجمہ کرو نہیں بول رہا ہوں، اس کا متن پڑھ کے سنا دو. میں بھی متن پڑھ کے سناتا ہوں. اس کے بعد آپ جو ترجمہ کریں گے وہ ترجمہ بھی میں انشاءاللہ تفسیر بھی کر کے دکھا دوں گا آپ کو انشاءاللہ. ارے جلدی کر، جلدی، ٹھیک ہے نا. یہ کام تمہیں کرنا ہے، تمہاری سچائی دنیا کے سامنے لانی ہے. جی ذاکر صاحب بالکل. میں اگر پڑھنے کی بات ہے تو میں بالکل پڑھ لوں گا، اس کو بالکل پڑھوں گا. لیکن اس سے پہلے آپ کو ترجمہ، اس کو پڑھ کر ترجمہ. کون؟ جو خود لنگا ہے، جو خود ڈپلیکیٹ ہے، جو خود جعلی ہے، جو خود جھوٹا مکار ہے، جس کو قرآن مجید پڑھو 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 1000 مرتبہ بول دوں گا، تو یہ اندھا مقلد، جاہل، بدتمیز، بد کردار یہ قرآن مجید پڑھیں گا. مقلد کبھی قرآن مجید پڑھ سکتا بھائی؟ اس کو تو حلق سے ایک مرتبہ جھوٹی زبان سے نہیں بول رہا یہ بندہ کہ میں قرآن مجید پڑھوں گا، اور دوسروں پر لان تان کر رہا بندہ. یہ قرآن مجید پڑھو اور اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرو. ٹھیک ہے، چلیے پھر ٹھیک ہے. میں بھی عربی زبان کا متن پڑھ لوں گا، پھر اس کے بعد آپ پڑھنا. وعدہ کرو جلدی. ابھی میں زیادہ وقت برباد نہ کرتے ہوئے میں پڑھ کے سناؤں گا، پھر آپ بھی پڑھ کے سنانا. جلدی وعدہ کرو. جی یہ کام تم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کے، جب آپ اس کا ترجمہ کر دیں گے، اس کو پڑھ کر تفسیر کر دیں گے خود سے، بغیر کسی اسٹیگر کے، ٹھیک ہے نا، وائس میں ہی، تو میرے پیارے بھائی اس کو بدلے میں آپ کو اس کو پڑھ کے سنا دوں گا. واللہ قسم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں.
ہوں وعدہ کرتا ہوں بھائی اس بات کا، لیکن پہلے آپ ذرا اس سے تحقیق کر کے دکھائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم کوئی پوسٹنگ کا علم حاصل نہیں کرے مقلد جاہل کے جیسا، الحمدللہ پڑھ کے سنائیں گے جب اگر پوسٹنگ کریں گے تو، ایسا نہیں کہ پوسٹنگ کر دیں گے اور دوسروں پر الزام ڈال دیں گے کہ ہاں تم پڑھو تمہارا کام ہے بول کے۔ ہماری یہ الحمدللہ عادت نہیں ہے، ہم جو پوسٹ کریں گے وہ ضرور پڑھ کے بتائیں گے۔ تم بولو تم پڑھیں گے تو میں بھی تم 10 آیتیں پڑھے تو میں 20 آیتیں پڑھتا ہوں بول کے وعدہ کرو۔ نہ کرو ذاکر صاحب، ایسی بات نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو پڑھیں، ترجمہ کریں، اس کی تفسیر کریں، اس کے بعد میں پڑھتا ہوں اس کو۔ واللہ قسم تم سے وعدہ کرتا ہوں، آپ ایسے یقین نہیں کرتے، حلف اٹھا لوں گا، بولے اگر آپ کو مجھ سے ایسا یقین نہیں آ رہا تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں، میں حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں، بولے، یا فیس ٹو فیس سامنے آ جائیں تب آپ بات کر لیں مجھ سے۔ عربی متن پڑھیے پہلے۔ آپ نے جو پیج لگایا کتنا پڑھتے؟ پورا 13 صف والا ہے، وہ 15 صف والا ہے، کتنے آیتیں پڑھتے پہلے بولو آپ پڑھتے یا میں پڑھوں؟ اگر میں پڑھا تو آپ وعدہ کرو کہ آپ پڑھیں گے، میں جتنا پڑھا اس سے ڈبل، اور میں وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ جتنا پڑھیں گے اس سے ڈبل میں پڑھوں گا۔ 10 آیتیں پڑھے تو 20 آیتیں پڑھ کے سناؤں گا میں، خالی متن پڑھ لیں گے، آئیے۔ نہیں، وہ تفسیر ترجمہ بات کی بات ہے، پہلے متن پڑھیں گے اپن، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ متن پڑھو، اس کے بعد میں بولو کہ میں آپ متن پڑھتے پہلے یا پھر میں پڑھوں، اور وعدہ کرو وہ اس میں کہ آپ جتنا متن پڑھیں گے میں اس سے ڈبل پڑھوں گا، اور میں وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ جتنا متن پڑھیں گے اس سے ڈبل میں پڑھوں گا۔ جی جلدی پڑھیں ذاکر صاحب، اب تو میں نے وعدہ کر دیا، آپ پہلے اس کو پڑھ کر ترجمہ اور تفسیر کریں گے خود سے، ٹھیک ہے نا، وائس کے اندر، اس کے بعد میں اس کو پڑھ دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، مکار نہیں ہوں، وکٹورین لیڈیز کی طریقے سے میں سچا ہوں، اور سچا ہی وعدہ کر رہا ہوں، سچا ہی وعدہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو ایسے نہیں، آپ حلف بھی اٹھوا سکتے ہیں، پورے گروپ کو گواہ بھی بنا سکتے ہیں کہ میں اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو خود پڑھنا پڑے گا، اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا، اس کی تفسیر کرنی پڑے گی، اس کے بعد میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ حلف اٹھاتے تو حلف اٹھاؤ، اور اچھی بات ہے، الحمدللہ اٹھاؤ، حلف اٹھا کے بولو کہ ذاکر صاحب آپ 10 آیتیں پڑھو، میں 20 آیتیں پڑھوں گا، صرف متن کی بات چل رہی، اور میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر آپ 10 آیتیں پڑھیں گے میں 20 آیتیں پڑھوں گا، اگر میں پہل کر دیا تو پھر آپ 20 آیتیں پڑھ کے سنانا، وعدہ کرو، حلف اٹھا لو۔ ترجمہ تفسیر بات کی بات ہے، پہلے عربی متن تو پڑھ لو آپ، بولو میں عربی متن پڑھوں گا، اگر تم 10 آیتیں پڑھے تو میں 20 آیتیں پڑھتا ہوں بول کے وعدہ کرو پہلے۔ ارے یہ فالتو کی بکواس نہ کرو، اپنی امی وکٹوریا کو بچانے کے لیے یہ بکواس نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ پہلے آپ کو پڑھنا ہے، پھر اس کا ترجمہ کرنا ہے، تفسیر کرنی ہے، اس کے بعد میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا اس کو۔ میں اس میں سچا ہوں اور وعدہ سچا کرتا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں وکٹورین لیڈیز کی طریقے سے، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے۔ آپ اس کو پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، تفسیر کریں گے، اس کے بعد فوراً میں آپ کو یہ ہے کہ راشد کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، عربی پڑھنی نہیں آتی، واللہ قسم یہ بھی آپ کو دیکھ جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، سچا وعدہ کر رہا ہوں، میں اس کو پڑھ کے بھی دکھاؤں گا آپ کو، میں اس کو پڑھ کے بھی دکھاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن عربی میں ہی پڑھا جاتا ہے، کسی اور لینگویج میں نہیں پڑھا جاتا ہمارے یہاں، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے پیارے بھائی اس کو چالو کریں۔ ارے نکو بھائی، 10 آیتیں 20 آیتیں نہیں، اس کو اسکین کو پورے اسکین کو پڑھیں گے آپ، پہلے اس کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے، اس کی تفسیر کریں گے، پھر میں اس کو پڑھ کے دکھاؤں گا، کیونکہ آپ کو نہیں لگتا کہ راشد کو قرآن آتا ہے، تو میں آپ کو اپنے قرآن پڑھنے کا ثبوت دے دوں گا، اس کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ اور اگر آپ کہیں گے حلف اٹھانے کے لیے، وہ بھی اٹھا سکتا ہوں، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا، وعدہ نبھاؤں گا، پورا وعدہ نبھاؤں گا، سچا ہوں میں وکٹورین لیڈیز کی طریقے سے، جھوٹا نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ گمان بھی آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ فی الحال آپ پہلے شروعات کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ شروعات کریں۔ ارے فالتو میں ہم کہاں بات کر رہے ہیں؟ آپ تو جب سے فالتو اور جعلی اور ڈپلیکیٹ ثابت ہو رہے، اتنے مرتبہ اصرار کرنے کے بعد بھی ہمت نہیں کر رہے، تم 10 آیتیں پڑھو میں 20 آیتیں پڑھے، بولو نا میرے جیسا، ہمت کرو، ہمت کرو، جعلی ڈپلیکیٹ صاحب ہمت کرو، دیکھیں گے آج تمہارا ڈپلیکیٹ ثابت ہوتا ہے یا پھر ہمارا جو طالب علم ہے، ہمارا جو علم ہے وہ علم ثابت ہوتا ہے، اندھی مقلد اور طالب علم میں آج مقابلہ ہے۔ آپ بولو نا، آپ کو اگر اتنا ہی آپ کے مقلد ہونے پر آپ کو اتنا ہی فخر ہے تو آج لگاؤ چیلنج، آج لگاؤ، پڑھو آج قرآن مجید، 20 آیتیں پڑھتا ہوں بول کے وعدہ کرو میں 10 آیتیں پڑھا دوں متن۔ ترجمہ اور تفسیر بات کی بات ہے، پہلے آپ قرآن مجید پڑھو متن سے،
بولو 10 آیتیں پڑھتے یا 20 آیتیں پڑھتے, یا میرے کو بولو میں پڑھتا ہوں, خالی ٹائم برباد کر رہے ہیں آپ, وعدہ کرو. ارے ذاکر صاحب کب تک ایسے ہی مرتے رہو گے, جوتے کھاتے رہو گے؟ پڑھو نا اسے, پڑھیں بھائی اس کو پڑھیں, اور اپنی امی وکٹوریا کے اس سافٹ ویئر کا کمال دکھائیں جو تمہارے جیسے جاہلوں کے اندر ایکٹیو ہوتے ہی ائمہ محدثین جیسی علمی شخصیتوں کی غلطیاں نکالنا سکھا دیتا ہے, قرآن حدیث سے خود سے تحقیق کرنا سکھا دیتا ہے. ذرا دکھاؤ اس اپنی امی وکٹوریا کے سافٹ ویئر کا کمال. ذرا اس قرآن کے صفحے کو پڑھیں, پھر اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر کریں, اس کے بعد میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. یہ میرا وعدہ ہے, یہ میرا وعدہ ہے. میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا, سناؤں گا بھی, اور وائس میں ہی سناؤں گا. اپنی میری آواز تو پہچانتے ہوں گے نا, پہچان لینا, کہیں بھی لائبریری میں لے جا کر کے میری وائس کی پہچان کرا لینا, ٹھیک ہے نا؟ بالکل حلف اٹھا کے بولو نا, پھر کب سے آپ خالی لمبا چوڑا کر رہے ہیں. حلف اٹھا کے بولو کہ ذاکر صاحب آپ 10 آیتیں پڑھو, میں 20 آیتیں پڑھوں گا, یا پھر آپ بولو کہ میں 10 آیتیں پڑھتا ہوں, آپ 20 آیتیں پڑھو, بول کے جلدی حلف اٹھا لو. خالی متن پڑھ لیں گے, اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر کی طرف جائیں گے. میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں, تم بولو تم پڑھنے کے لیے تیار ہو, وعدہ کرو نا, کیوں وعدہ خلافی کر رہے ہیں؟ میں 10 آیتیں ابھی پڑھ کے دیتا ہوں آپ کو, 10 آیتیں پڑھ کے دیتا ہوں, اور وعدہ کرو تم 10 آیتیں پڑھتے, بول کے وعدہ کرو جلدی. ابے کیوں بھاگ رہا ہے وکٹورین کتے, کیوں بھاگنے لگ گیا؟ راشد کی طریقے سے آنا میدان میں کو, کیوں بھاگ رہا ہے وکٹورین کتے؟ کیوں تیری امی وکٹوریا کا سافٹ ویئر اب ہینگ ہو رہا ہے؟ میں تو وعدہ کر رہا ہوں, اس کو تو پڑھ, ترجمہ کر, تفسیر کر, اس کے بعد میں پڑھتا ہوں اس کو. تجھے یہ ہے کہ راشد کو نہیں آتا پڑھنا, میں پڑھ کے دکھانے کے لیے تیار ہوں, لیکن پڑھ پہلے تو اس کو, ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ ایسا سافٹ ویئر ڈالا گیا ہمارے پاس, الحمدللہ. جیسا ڈیڈکٹر معلوم ہے آپ کو, ڈیڈکٹر, اگر آپ کے پاس کچھ بھی رہا تو انہیں ڈیڈکٹ کر ڈالتا, ویسے الحمدللہ. اور ضعیف اگر کچھ رہا, من گھڑت اگر کچھ رہا, اگر کوئی کیا بولے اس کو, متن میں اگر کوئی کمی ہو, سوری راوی میں اگر کوئی ضعیف نکل گیا, تو الحمدللہ ڈیٹیکٹر سے الحمدللہ ہمارے کو تعلیم ملی, محدثین سے, ائمہ سے, ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے. اب آپ کو تعلیم نہیں ملے تو آپ زندگی بھر روتے رہو, ہمارے کو کیا کرنا ہے اس سے, اندھے مقلد بن کے. جی بالکل پڑھنے کے لیے تیار ہوں, بالکل. جب آپ اس کو پڑھ کے ترجمہ تفسیر کر دیں گے, اس کے بعد میں بالکل پڑھنے کے لیے تیار ہوں اس کو, اور حلف اٹھانے کے لیے بھی تیار ہوں, وعدہ نبھانے کے لیے اپنا, کہ میں وعدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. کوئی میں وکٹورین اہل حدیث نہیں ہوں کہ وعدے کی قیمت نہ جانتا ہو, اپنی زبان کی قیمت نہ جانتا ہو. ہمارے نبی نے سکھایا ہے ہم کو کہ وعدہ خلافی کبھی مت کرنا. میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا. میں بھائی اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھوں گا, منافقوں کی لسٹ میں نہیں لے کر کے جاؤں گا. آپ اس کو پڑھیں, ترجمہ کریں, پھر اس کی تفسیر کریں خود سے. آ گئے اپنی اصلیت پہ آ گئے. قرآن مجید پڑھو بولے تو اپنی اصلیت پہ آ گئے. تو ارے تم وعدہ کرو جی, اگر تم ڈپلیکیٹ نہیں ہے, جعلی مقلد نہیں ہے تم, تو تم پڑھ کے بولو اپنی زبان سے کہ ہاں تم 10 آیتیں پڑھو, میں 20 آیتیں پڑھتا ہوں. میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے کہ تم 10 آیتیں پڑھو, میں 20 آیتیں پڑھتا ہوں, صرف متن پڑھ لیں گے, آ جاؤ. جلدی پڑھیں, جلدی پڑھیں, ٹھیک ہے نا؟ اپنی امی وکٹوریا کے اس کراماتی سافٹ ویئر کا تھوڑا سا کمال ہمیں بھی دکھائیں, ٹھیک ہے نا؟ اس قرآن کے صفحے کو پڑھیں بھائی. ابھی تو میں نے اس سے مسئلے نکالنے کے لیے نہیں بولا آپ کو, ابھی تو صرف پڑھنے کو, ترجمے کو اور تفسیر کو بولا ہے. پھر تو اس کا اگلا ٹاپک مسئلے نکالنا, ابھی تک تو وہ میں چھیڑا ہی نہیں. ابھی تو 3 مسئلے ہیں اس کے, پڑھنا, ترجمہ کرنا, تفسیر کرنا, ٹھیک ہے نا؟ جلدی کریں بھائی, اپنی امی وکٹوریا کے اس کراماتی سافٹ ویئر کا ذرا کمال دکھائیں جو تمہارے جیسے جاہلوں کو تحقیق کرنا سکھاتا ہے, اور ائمہ محدثین جیسی علمی شخصیتوں کی غلطیاں نکالنا سکھاتا بولو نا پھر, جب تمہارے کو پڑھنے آتا, اتنا ہی کانفیڈنٹ ہے اپنے مقلد ہونے پر, اور ڈپلیکیٹ اگر جعلی مقلد نہیں ہے, تو تم بولو اپنی زبان سے کہ تم 10 آیتیں پڑھو, میں 20 آیتیں پڑھتا ہوں. بولو پہلے قرآن مجید تو پڑھو نا. ہاں مجھے ڈاؤٹ ہے, مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ کو قرآن مجید پڑھنے آتا, کیونکہ میں آلریڈی کئی مرتبہ آپ سے مخاطب کر چکا ہوں, 100 مرتبہ بھی بول دیا, لیکن آپ ایک آیت نہیں پڑھ سکے. وہ بندہ آج 10 آیتیں پڑھتا بول کے کیا گارنٹی ہے؟ اس لیے میں وعدہ کرو بول رہا ہوں, خالی متن پڑھ لو 10 آیتیں, اس کے بعد میں 20 آیتیں سناتا ہوں آپ کو. الحمدللہ الحمدللہ ضرور پڑھیں گے, الحمدللہ بارک اللہ. لیکن تم جعلی ثابت ہو رہے ہیں, تم جھوٹے مقلد ثابت ہو رہے ہیں.
تم ڈپلیکیٹ مقلد ثابت ہو رہے. اگر تم سچے ہوتے تو تم پڑھ پڑھ کے سناتے قرآن مجید, ایسا ٹائم تھوڑی ویسٹ کرتے. لمبی لمبی آڈیو بناتے جا رہے, میں سمجھا کچھ بھی قرآن پڑھ رہے ہوں گے, مگر کہاں پڑھ رہے, تمہارا ہی خیاس آتے جا رہا ہر بار. تم بولو میں 10 آیتیں پڑھا تو آپ راشد 20 آیتیں پڑھتے بولو, یا پھر راشد بھائی اگر 10 آیتیں پڑھ دیے تو میں 20 آیتیں پڑھتا ہوں. میں وعدہ کرو, تم بھی وعدہ کرو ایسا, اس کے بعد ترجمے اور تفسیر میں جائیں گے. بالکل پڑھوں گا بھائی, میں بالکل پڑھنے کے لیے تیار ہوں. ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہوں, اور میں جھوٹا منافق نہیں ہوں. میں جو وعدہ کروں گا سچا کروں گا اور اس کو نبھاؤں گا, کیونکہ میرے نبی نے مجھے تعلیم دی ہے, جو وعدہ کرو پورا کرو, اس کو نبھاؤ. ٹھیک ہے نا, وعدہ خلافی کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا, منافقین کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو جلدی سے پڑھیں, اس کا ترجمہ کریں, تفسیر کریں, پھر میں اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو بالکل تیار ہوں. اور بالکل میرے اوپر حق ہوگا کہ میں آپ کو اس قرآن کے پورے صفحے کو پڑھ کر سناؤں گا, اپنی ہی آواز میں, اپنی ہی وائس میں. ٹھیک ہے نا ذاکر صاحب, آپ دیر نہ کریں, اپنی امی وکٹوریہ کے سافٹ ویئر کو اور اپنے آپ کو زیادہ رسوا اور ذلیل نہ کرائیں. ٹھیک ہے نا, گروپ پورا تماشا دیکھ رہا آپ کا کہ آپ کی جو ہے امی وکٹوریہ کے سافٹ ویئر کو ہڑبڑی ہو گئی. ٹھیک ہے نا, جلدی چیک کریں. ٹھیک ہے, میں ابھی پڑھ رہا ہوں, یہ آڈیو کا جواب دیجیے آپ. میں ابھی پڑھ رہا ہوں, کتنے لائن پڑھوں بول دو میرے کو, آپ وہ سن کے پڑھ لوں گا. میں صرف متن پڑھوں گا, آپ جتنی آیتیں بولے اتنی آیتیں پڑھوں گا, 5 10 15 20 آیتیں بھی پڑھ لوں گا میں. اس کے بعد فوراً آپ بولو ہاں میں بھی پڑھتا ہوں بول کے وعدہ کر دو بس. ابھی شروع ہو رہا, بسم اللہ. جی بالکل بالکل میرے پیارے بھائی, میں آپ کو پڑھ کے سنانے کے لیے تیار ہوں اس کے لیے. ٹھیک ہے نا, بالکل تیار ہوں. اور مسلمان سچا وعدہ کرتا ہے, جھوٹا وعدہ نہیں کرتا. اور میں وکٹورین اہل حدیث نہیں ہوں, میں اپنے آپ کو منافقین کی لسٹ میں نہیں لے کر کے جاؤں گا. ٹھیک ہے نا, میں بالکل تیار ہوں بھائی. اللہ کو گواہ بنا کر کے, اللہ کو گواہ بنا کر کے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, میں اس کو پڑھنے کے لیے بالکل تیار ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ کو خود پڑھنا ہے, اس کو ترجمہ کرنا ہے, تفسیر کرنی ہے اپنی امی وکٹوریہ کے اس سافٹ ویئر کا, کراماتی سافٹ ویئر کا تھوڑا. جی میرے پیارے بھائی, اگر میرا خود سے قرآن حدیث سے تحقیق کا دعویٰ ہوتا تو میں اب تک سنا دیتا. ہمارا تو دعویٰ ہی نہیں خود سے قرآن حدیث سے تحقیق کرنے کا. دعویٰ تو تمہارا ہے, تمہارے دعوے کو سچا ثابت کرنا ہے. تم نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے نا. میرا تو الزام یہ ہے کہ تم نہ تو قرآن کو صحیح سے پڑھ سکتے ہو, نہ اس کا ترجمہ کر سکتے ہو, نہ تفسیر کر سکتے ہو, اور خود سے تحقیق کا دعویٰ یہ تمہارا جھوٹا ہے. اپنے آپ کو سچا ثابت تمہیں کرنا ہے, نہ کہ ہمیں. رہی قرآن پڑھنے کی بات, تو الحمدللہ میں اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہوں. ادھر آپ اس کا پڑھ کر ترجمہ اور تفسیر کر دیں گے, ادھر میں آپ کے سامنے فوراً آپ کے بغیر کے میں اپنی وائس سے جو ہے کرنی چالو کر دوں گا, اس آیت کو پڑھنا چالو کر دوں گا بغیر آپ کے کہے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ذاکر صاحب. ٹھیک ہے نا, میں خود ہی اپنا وعدے کو نبھانا چالو کر دوں گا. او بھائی, یہ کام پہ لکھا ہے کہ جس کا دعویٰ اس کو سچا. آپ مسلمان ہو نا, مسلمان تو قرآن پڑھتے ہیں نا, کیا مسلمان نہیں ہو یہ بتا دیں. جی پورا صفحہ پڑھنا ہے ذاکر صاحب, پورا صفحہ, ایک ایک آیت پڑھتے چلے جائیں اور خود سے اس کا ترجمہ کریں. کسی عالم کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ کر نہ پڑھیں. اگر آپ نے امانت میں خیانت کی, ٹھیک ہے نا, کسی عالم کا ترجمہ اٹھا کر کے آپ نے پڑھنے کی کوشش کی, تو آپ پر اللہ کی اور تمام مخلوق کی لعنت ہوگی. تمام مخلوق کی لعنت ہوگی آپ کے اوپر. اگر آپ نے جھوٹ کا سہارا لیا, کسی عالم کا ترجمہ یا تفسیر اٹھائی, تو یہ آپ کے اوپر لعنت ہوگی. اور میں اس پر جو ہے آمین بولتا ہوں, میں آمین بولتا ہوں, آپ بھی آمین بولیں. آپ کسی کا بھی ترجمہ یا تفسیر نہیں اٹھائیں گے, اپنے خود سے اس کا ترجمہ کریں گے اور تفسیر کریں گے. جی جی پروفیسر صاحب, بالکل مسلمان پڑھتا ہے, آپ پڑھ کر سنا دی. یہ کون بے وقوف ایسی شرط لگایا تھا بھائی؟ ہاں, کون لگائے تھے ایسی شرط؟ اور یہ کون سا کیسا اپنے سے خود سے تحقیق کریں گے, خود سے ترجمہ کریں گے؟ کون بولے, یہ کون بولے تمہارے کو, یہ کون سا گدھا بولا تمہارے کو کہ میں جو ہے سو تمہارے کو خود سے جو ہے سو اس کا ترجمہ کروں گا؟ کون بولے, یہ کون بولے آپ کو؟ بولو. یہ بیکار دماغ خراب ہونے والی باتیں, عقیدہ خراب کر لینے, عمل خراب کر لینے والی باتیں مت کرو. میں جتنا بولا بس اتنا بولو آپ. اگر ایک صفحہ پڑھو بولے, ایک صفحہ پڑھ رہا ہوں میں, ابھی شروع کر رہا ہوں, آپ بھی ایک صفحہ پڑھنا پہلے عربی متن.
ہاں ہے تو بولو. جی بالکل، لیکن آج کل مارکیٹ تو جاہل بیوقوف تمہارا خود سے تحقیق کا دعویٰ ہے نہیں ہے. ہم؟ تم کسی غیر نبی کا کوئی سہارا نہیں لیتے. قرآن حدیث موجود ہے، پڑھو، تفسیر کرو، ترجمہ کرو. ہم؟ یہ دعویٰ تم لوگوں کا ہے بھائی، خود سے تحقیق کا دعویٰ ہے نہیں ہے تم لوگوں کا. اب خود سے تحقیق کا دعویٰ ہے یا نہیں ہے تم لوگوں کا؟ جلدی کریں جاکر صاحب، خود سے تحقیق اور کر کے دکھائیں اس سے. تحقیق کا دعویٰ ہے یا نہیں ہے تم لوگوں کا؟ خود سے تحقیق کا مطلب کیا ہے بولو آپ. خود سے تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ اب تم جو پوسٹنگ کرے یہ خود سے کیسا کر دیا؟ پھر یہاں پر بھی تم غیر مقلد ہو گئے. پھر تم جو پوسٹنگ کرے نا یہ کیسا کرے؟ تم یہ خود سے کرے. تم بھی یہاں پر تم خود سے کیسا کرے؟ پھر یہاں بھی وہ جو پوسٹ لگائے خود سے لگائے تم. بولو اب ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، وعدہ کرو جلدی. میں وہ جو صفحے میں 11 آیتیں ہیں وہ 11 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آپ وعدہ کرو. میں 22 آیتیں پڑھتا ہوں، بلکہ جلدی وعدہ کرو. بھائی ذاکر صاحب، تمہارے یہاں کسی کی بات حجت نہیں ہوتی ہے تو تم کسی کا ترجمہ اور تفسیر کیسے حجت مان لو گے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تمہارے عالم نے جو ترجمہ کیا ہے، تفسیر کی ہے، وہ صحیح ہے؟ کیسے کا مان لو گے بھائی؟ صحیح غلط کا فیصلہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے پاس یا تو اس کے برابر کا علم ہو جس نے ترجمہ اور تفسیر کی ہے. وہ پہچان سکتا ہو کہ اس بندے نے یہاں پر صحیح کہا یا غلط کہا. اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے پاس علمی صلاحیت اس کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو. سمجھ میں آئی؟ ذاکر صاحب کو اندھی تقلید میں جو جی رہے ہو نا، تمہارا جینا دشوار کر دوں گا. آ رہے ہو لائن پہ دھیرے دھیرے آ رہے ہو، ابھی کچھ باقی ہے سفر، وہ بھی پورا ہوگا. تمہاری امی وکٹوریا کا یہ کراماتی سافٹ ویئر کیا کام کرتا ہے یہ تمہیں میں دکھا کے رہوں گا. جلدی کریں بھائی، جلدی کریں. اچھا، ابھی جتنے بھی لوگ ترجمہ یا تفسیر کرے قرآن کی، بقول آپ کے یہ پورے لوگ غلط ہے. بولو ہاں. یہ صرف جو یہ کس کی بول رہے ان کی بولو، آپ نام لے کے بولو. سوائے یہ لوگوں کی، سوائے نام لے کے بولنا یہ تفسیروں کی، باقی کے جتنے تفاسیر ہے یہ پورے ڈپلیکیٹ جعلی ہے. یہ لوگ بد مذہب ہے، لامذہب ہے بولتے ہیں، یا کیا بولتے ہیں، لوگوں کی تفسیر نہیں پڑھنا بولتے، کیا بولتے ہیں؟ بولو اپنے الفاظ میں بولو آپ، پھر ان پر فتویٰ لگاؤ جتنے بھی لوگ تفسیر کر رہے ہیں. جی جی بالکل، میں تو تیار ہوں بھائی، بالکل تیار ہوں. وعدہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، وعدہ کرتا ہوں آپ اس کا خود سے قرآن کا ترجمہ کریں گے پڑھ کر، اور خود سے تفسیر کریں گے. کسی بھی عالم کا ترجمہ نہیں اٹھائیں گے، نہ تفسیر اٹھائیں گے. اپنے آپ سے تحقیق کر کے دکھائیں گے، اپنے آپ سے، خود سے. آپ اتنا بھی نہیں جانتے، خود نہیں پتا کہ خود سے کا کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جلدی کریں. دیکھیں گے بھائی کون اندھی تقلید میں جی رہا کیا ہے. بولو آپ. میں 10 وہ آپ جو صفحہ لگائے اس کے اندر 11 آیتیں ہیں، میں بالکل 11 آیتیں پڑھوں گا اور آپ 22 آیتیں پڑھنا. جلدی وعدہ کرو. اور آپ کے بقول اندھے مقلد صاحب جتنے بھی لوگ قرآن مجید کی تفسیر کرے اور ترجمہ کرے یہ پورے غلط ہے پھر آپ کے نزدیک. ہاں یہ بولنا چاہ رہے آپ؟ نہیں نہیں نہیں، وہ سب تفسیر اور وغیرہ، تفسیر اور ترجمے کی بعد میں بات ہے. پہلے تو آپ متن تو پڑھ لو نا. کب سے آپ ٹھکا رہے ہیں؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا. آپ شروع تو کر لو. میں 11 آیات پڑھتا ہوں، آپ 21 آیتیں پڑھ رہے ہیں. جلدی بولو. جی وہ کسی غیر نبی کا سہارا لے رہے ہیں، وہ ان کا خود سے تو نہیں ہوا کچھ بھی میٹر. وہ تو کسی کے بیچارے کے محتاج ہو گئے. وہ تو محتاج ہے نا بھائی. اگر دوسرا ان کو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کر کے نہ دے تو بیچارے کر نہیں سکتے، تو محتاج ہیں. یہ محتاج ہے نا. تو مانو نا کہ وکٹوریا نے اہل حدیث خود سے تحقیق نہیں کر سکتا، محتاج ہے یہ بھی علماء کا.
مانو نا اس بات کو، بس جھگڑا ختم ہو جائے گا، آپ اقرار کر لو گے۔ ویسے آ گئے آپ دھیرے دھیرے اسی لائن پر، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو انا کا معاملہ ہے نا وہ نکلنا باقی ہے، سچائی جو ہے وہ قبول کرنا باقی ہے، آپ کو ایکسپٹ کر لو کہ آپ یا آپ کی ذریت میں کوئی خود سے قرآن حدیث سے تحقیق نہیں کر سکتا۔ ہر حال میں علماء کے قدموں پر گرنا پڑے گا، علماء کی رہنمائی میں چلنا پڑے گا، خود سے تحقیق کا دعویٰ نہیں کر سکتے عالم کے بغیر۔ مان لو سچائی کو، میں تیار ہوں، چھوڑ دوں گا مسئلہ، کر لو سچائی قبول۔ ارے یتیم کون ہے وہ سب پتہ چلیں گا۔ آپ وعدہ کرو، میں آیت 11 پڑھ رہا ہوں اور آپ راشد بھائی 21 آیتیں پڑھ رہے ہیں، عربی صرف متن پڑھ رہے ہیں بول کے قبول ہو، وعدہ کرو۔ ارے اصل آپ کو قرآن مجید پڑھنا نہیں ہے، خالی بات کو گھما رہے ہیں ادھر ادھر۔ جلدی یہ سب باتیں بات کی ہے، میں 11 آیتیں پڑھ رہا ہوں عربی متن اور آپ 21 آیتیں پڑھتے بول کے حلف اٹھاؤ یا وعدہ کرو۔ میرے کو ایک بات بتاؤ، قرآن کو سمجھنے کا آپ کے پاس کیا معیار ہے، یہ بتا دو آپ، ٹھیک ہے؟ لمبی بات نہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کا آپ کے پاس کیا معیار ہے اور صحیح حدیث سمجھنے کا آپ کے پاس کیا معیار ہے؟ جی ذاکر صاحب، مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ جس کی محنت ہے اس کو اس کی رہنے دیں، اپنا لیول نہ لگائیں۔ لیکن آپ لوگ اپنا لیول لگاتے ہیں، خود سے تحقیق کا، خود سے تحقیق کا۔ میں دنیا کو یہی دکھانا چاہتا ہوں کہ پوری کی پوری وکٹورین اہل حدیث قوم کے اندر کوئی بھی ایک بندہ خود سے تحقیق نہیں کر سکتا قرآن حدیث سے۔ اس کو ہر حال میں عالم کے در پر، عالم کے قدموں پر گرنا پڑے گا، چاہے وہ مسئلہ قرآن کا ہو چاہے مسئلہ حدیث کا ہو۔ جب تک عالم اس کی رہنمائی نہ کرے وہ نہیں چل سکتا آگے۔ سچائی ہے، قبول کر لو، ایکسپٹ کر لو اس کو۔ اور میرے پیارے بھائی، آپ اپنے عالموں کے مقلد نہیں ہیں، آپ اپنے عالموں کو جوتے کی نوک پر رکھ کے چلتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے لیے تو ویسے بھی قبول نہیں، کیونکہ آپ اپنے علماء سے بھی بڑے عالم بنتے ہو۔ تو ذاکر صاحب، آپ نہیں لے سکتے عالموں کا سہارا، کیوں؟ کیونکہ آپ کا مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے، آپ کا دعویٰ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم خود سے تحقیق کرتے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو عالم کی۔ قرآن حدیث موجود ہے تو پڑھیں نا۔ آپ قرآن پڑھنا نہیں آتا آپ کو؟ جب پڑھنا جانتے ہیں تو کرو اس کا ترجمہ، خود سے کرو اس کی تفسیر۔ کیوں عالموں کے محتاج بن رہے ہو؟ کیوں عالموں کے در پر جا رہے ہو؟ کرو نا بھائی، یہ مقلدوں کا کام ہے بھائی، مقلد کرتے ہیں اس کام کو، مقلد چلتے ہیں اپنے علماء کے پیچھے۔ تم مقلد مت بنو، تم اپنے دعوے پہ ہی رہو، اپنے دعوے کے مطابق خود سے تحقیق کر کے دکھاؤ ذرا۔ آپ کا عقیدہ یا پھر آپ کا ایسا ماننا ہوگا کہ یہ جتنے بھی علماء ہیں ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی مسلک یا کوئی بھی مکتب فکر کے عالم ہو یا عامی ہو، ہم ان کی بات کو کتاب و سنت سے جب تک وہ میل نہ کھا لے ان کی بات کو نہیں لیں گے۔ اگر ان کی بات کسی مسئلے میں ٹکراتی ہے یا ان کا خود کا اوپینین ہے تو ہم اس اوپینین کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن اور صحیح حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی عالم تفسیر کر دیا یا ترجمہ کر دیا یا حدیث کی کتاب لکھ دیا یا فقہ کی کتاب لکھ دیا یا کوئی بھی مسئلہ بتا دیا تو اس سے غلطی ہو کچھ نہیں، بلکہ ایسا یقین ہوگا آپ کو؟ نہیں، ہمارا تو ایسا یقین نہیں ہے۔ انسان ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی کسی مسئلے میں بتانے میں۔ واللہ قسم میں بات نہیں گھما رہا، میں دنیا کو سچائی دکھا رہا ہوں، اصلیت دکھا رہا ہوں تم لوگوں کی۔ بھائی عالموں کے پیچھے چلنا مقلدین کا کام ہے، مقلدین بیچارے اسی بات کو کرتے ہیں اور اسی کام کو کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ لوگ اپنے دعوے میں الگ ہی ہو، آپ خود سے تحقیق کا دعویٰ کرتے ہو، خود سے۔ آپ بھائی علماء کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کے اڑانے والے لوگ ہو۔ تو میرے پیارے بھائی، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں کہ جس عالم کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہو اس نے وہاں پر صحیح کیا یا غلط کیا۔ یہ پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے بھی آپ کو اس عالم سے بڑا علم کی ضرورت ہے، تب آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں کہ جس عالم کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔
ٹھیک ہے نا, اس کے لیے علم کی ضرورت ہوگی. اسی لیے آپ لوگ خود سے تحقیق کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اپنے دعوے سے مت بھاگیے, آپ علماؤں کے چکر میں مت پڑیے, ٹھیک ہے نا. اور آپ عالموں کے پیچھے چلتے بھی نہیں ہو, خود سے تحقیق کرتے ہو, تو دکھاؤ نا ہمیں خود سے تحقیق کر کے. قرآن کا صفحہ لگایا بھائی, کوئی میں نے آپ کی جان نہیں مانگی. آپ کے دعوے کے مطابق آپ سے سوال کر رہا ہوں, مطالبہ کر رہا ہوں کہ پڑھیں اس کو, پھر خود سے ترجمہ کریں, خود سے ہی تفسیر کریں. جی میرے, تم بھی بغیر مقلد علماء کے. جی ہاں بھائی جان, آپ سمجھتے ہیں سب سے غلطی ہو سکتی ہے, آپ سے نہیں ہو سکتی ہے. باقی آپ سب کی غلطیاں پکڑتے رہتے ہو. آپ تو صحابہ کرام تک کی راشد بھائی, یہاں پر آپ میری یہ جو 15 سیکنڈ کی آڈیو پہ خالی ایسا لکھ کے ڈال دیے صحابہ اور علماء, تو قرآن مجید نازل ہوتے وقت کون سے علماء تھے بھائی؟ اللہ کے نبی کی تفسیر آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. جس پر قرآن نازل ہو رہا, صاحب قرآن تفسیر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیا اللہ کے نبی تفسیر نہیں کرے قرآن کی؟ یہ آپ اللہ کے نبی کو چھوڑ دیے بیچ میں, پہلے صحابہ کو لائے اور علماء کو لائے. اب یہ علماء کون سے علماء ہے ذرا بتائیے میرے کو, اور صحابہ ہے تو کون سے صحابہ ہے ذرا بتائیے میرے کو. اسی پہ گفتگو کر لیں گے ہم. راشد بھائی قریب 1 گھنٹہ ہو گیا شاید, لیکن آپ جو 11 آیتیں ہیں وہ 11 آیتیں نہ پڑھ رہے ہیں نہ میرے کو پڑھنے دے رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیا 12 سیکنڈ کے آڈیو میں, اگر آپ واقع میں قرآن مجید سے محبت کر رہے ہیں یا پھر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ تو بھی پہل کریے, اب میرے کو تو بھی بولیے پہل کرنے, اس کے بعد آپ پڑھیے. میری 12 سیکنڈ کی وائس کو آپ 1 منٹ 31 سیکنڈ کی آپ وائس ڈالے, اس کے اندر نہ قرآن